فلا وربک لا یؤمنون، یہ جو لا ہے نا، لا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لا نافی ہے، نفی کا ہے۔ جو قسم کے اوپر لا ہوتا ہے، بعض مفسرین کا خیال ہے یہ نفی کا لا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ منافق کہتے ہیں اور جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے ایمان کا دعویٰ جو ہے نا وہ کر دیں، وہ اس دعوے کے اندر جھوٹی ہیں۔ وَرَبِّكَ، آگے جو ہے نا نئی بات ہے، لا پچھلے کلام کی ان منافقین کے قول کی نفی کر رہا ہے، اور وَرَبِّكَ آگے جو ہے نا نئی بات ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ لا جو ہے نا زائدہ ہوتا ہے، قسم کے اوپر لا جو ہے نا وہ زائدہ ہوتا ہے، جیسے لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ۔ اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ قسم کے اوپر جس وقت لا آتا ہے وہ قسم کے معنی کے اندر اور زیادہ شدت اور زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، لہذا اس لیے اس کے اوپر لا لایا گیا۔ اب زور اور شدت والا معنی جو نا وہ دیکھیے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، تیرے رب کی کبریائی کی قسم ہے۔ بات ایسے ہے حقیقت کے اندر، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ تجھے جج تسلیم نہ کر لیں، یہاں تک کہ وہ تجھے حکم تسلیم نہ کر لیں، یہاں تک کہ وہ تجھے اپنا فیصل تسلیم نہ کر لیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی جج ہے، اللہ اس کو بھیجتا ہی اسی لیے کہ اس نے جو ہے نا قوم کے فیصلے نبیڑنے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان انصاف کے اوپر مبنی فیصلے کیجیے، اس لیے تو آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا پیغمبر سب سے بڑا جج ہے، اللہ کا پیغمبر سب سے بڑا منصف ہے، اللہ کا پیغمبر سب سے بڑا حاکم ہے۔ اب جب یہ بات ایسے ہے تو پھر اللہ نے یوں کیوں کہا حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ وہ تجھے حاکم تسلیم کر لیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ کو میں اللہ نے حاکم بنا کے بھیج دیا ہے۔ تو اصل وجہ یہ ہے، دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ سرکاری ججوں کا کیا ہوا فیصلہ اگر ان کے مزاج کے خلاف ہو نا تو دل کے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں کہ اس نے فیصلہ صحیح نہیں کیا۔ اور اگر کسی بندے کو وہ خود اپنا جج مقرر کر لیں، دو آدمیوں کی لڑائی ہوئی ہے، انہوں نے کسی بندے کو ثالث مقرر کر دیا جی، اب وہ بندہ جو بھی فیصلہ کرے گا دونوں آدمی خوشی کے ساتھ قبول کریں گے، اس لیے کہ انہوں دونوں نے یہ حامی بھری ہوئی ہے کہ ہم اس کو جج بناتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا نہیں، تمہارے ایمان کی تکمیل اس بات کے اندر ہے کہ تم خود جو ہے نا میرے نبی کو حاکم تسلیم کرو، میں نے تو حاکم بنایا ہی بنایا، تم خود بھی اس کو حاکم تسلیم کرو۔ حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ وہ تیرے پاس آ جائیں۔ اور یاد رکھیے یہ حکم صرف زندگی کے ساتھ خاص نہیں تھا، زندگی کے بعد بھی یہ حکم اسی طرح خاص ہے، یہ اسی طرح حکم ہے۔ زندگی کے اندر یہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر جب تک زندہ تھے ہم ان کے پاس فیصلے لے کے جاتے تھے، اب تو وفات پا گئے اب کیسے لے کے جائیں؟ تو خوب سمجھ لیجیے گا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ان کی قبر مبارک کے اوپر دو جھگڑنے والے چلے جائیں اور کہیں جا کے کہ یا رسول اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ نہ نہ نہ، نہ اللہ کا رسول سنتا ہے اور نہ وفات کے بعد آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ تو وفات کے بعد آپ پھر ہمارے لیے جج کیسے ہوئے؟ اس کا جواب آپ 2-3 درس پیچھے جو ہے نا وہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہو جائے تو اس کا تسویہ اگر کرانا چاہتے ہو، فیصلہ لینا چاہتے ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس جگہ پہ میں نے ذکر کیا تھا اِلَى اللہ سے مراد اِلَى کتاب اللہ مراد ہے، اور اِلَى الرسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے۔ تو اب اگر کسی دو فریقوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے تسویہ کیسے کرنا ہے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے وہ فیصلہ کرائیں گے، یہ معنی مراد ہے۔ یہ معنی مراد نہیں ہے کہ قبر نبی کے اوپر جا کے وہ فیصلہ کرائیں گے۔ حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصل